بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، شعبان معظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت و ریاضت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے اور یہ پورا مہینہ عبادت و ریاضت میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا مہینہ روزوں میں گزارتے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان معظم کا پورا مہینہ روزوں میں گزارتے، کچھ دن کو چھوڑ کر سارا مہینہ روزوں میں گزارتے۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینہ سے خاص محبت تھی۔ صاحب ما ثبت بالسنہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت بالسنہ میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینہ سے اتنی محبت تھی کہ اس مہینہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، محبت کا یہ اصول ہے کہ محبوب کی ہر ایک چیز محبوب ہوتی ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی عاشق سے پوچھا کہ تم نے اتنے شہروں کا دورہ کیا ہے، اتنے شہر دیکھے ہیں، تو بتاؤ تمہیں ان سب شہروں میں سے کون سا شہر سب سے زیادہ حسین اور عزیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ حسین وہ شہر لگتا ہے جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اس شہر کی اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں پر بیت اللہ شریف ہے، وہاں پر حجر اسود ہے، وہاں پر مقام ابراہیم ہے، وہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اس لیے اٹھائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے، اس لیے قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی۔ حضرات محترم، تو محبوب کی ہر ایک چیز محبوب ہوتی ہے،
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینہ سے محبت تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا سچا عاشق اس مہینہ کو عبادت و ریاضت میں گزارتا ہے۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، ایک دفعہ کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادم عزیز، خادم خاص کے ساتھ، حضرت انس کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ شوربہ اور گوشت، خشک گوشت اور ساتھ کدو شریف تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ جب حضور کھانا تناول فرما رہے تھے، حضرت انس ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف رغبت کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف پسند ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف پسند ہے، تو اس دن سے مجھے کدو شریف سے محبت ہو گئی۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا۔ حضرت محترم کسی شخص نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ حجر اسود کو چومنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود چھوتے اور اسے چومتے دیکھا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا، اے حجر اسود، عمر تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہے کیونکہ تمہیں امام الانبیاء نے بوسہ دیا۔ حضرات محترم دیکھیے عقیدہ صحابہ کا کہ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب جلیل القدر صحابی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ دوسرے خلفائے راشدین میں سے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور اس لیے نہیں دیا کہ وہ بیت اللہ شریف میں ہے، اس لیے نہیں دیا کہ وہ حرم شریف کی دیوار کے اندر نصب ہے، اس لیے نہیں دیا کہ وہ جنتی پتھر ہے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے بوسہ اس کو اس وجہ سے دیا کہ اس کو امام الانبیاء نے بوسہ دیا۔ اس وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ دیا حجر اسود کو۔ حضرات محترم صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جس چیز سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہوتی، صحابہ بھی اس سے محبت کرتے۔ اسی لیے محبوب کی ہر ایک چیز محبوب ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ سے محبت کرتے تھے، اور حضور کے سچے عاشق اس مہینہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم اس مہینہ میں ایک بابرکت رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ صاحب مدارج النبوہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سجدہ اتنا طویل فرما دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضور کی روح پرواز کر گئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، حضور نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے پاؤں کے انگوٹھے سے آپ کو ہلایا تو آپ سجدہ سے اٹھے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ عائشہ، کیا تم نے سوچا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے، میں نے آپ کو اس خیال سے ہلایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی یہ کون سی رات ہے؟ تو عرض کی، حضور خدا اور خدا کا رسول بہتر جانتا ہے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ سے محبت کرتے تھے اور اس مہینہ میں عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اتنا طویل فرمایا کہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کا وقت آ گیا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ سے اتنی محبت فرماتے تھے، اور اس میں جو 15 شعبان کی رات آتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ کرتے رہے تلاوت عبادت ساری رات، خود مصطفیٰ نے منائی ایسے شب برات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینہ کی قدر کرنے کی اور حضور کے سچے عاشق بن کر اس مہینہ سے محبت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔